وارث علمه وخلیفته صاحب الولایت التشریع والتکوین امیر المؤمنین وعلى السیدة المعصومة الجلیلہ التي هي جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فابدت علیات الأحرف وأئمة الغر بل وأبيها سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روح له الفداء وأرواح العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات بر محمد بارگاہ خدا بند عظیم میں دعا کرتے ہیں خدا بندہ ہماری ان عبادتوں کو منظور و مقبول فرما خدا بندہ صدقہ محمد و آل محمد حاضرین کی حاضری کو منظور فرما خدا بندہ صدقہ محمد و آل محمد جہاں جہاں پیشیائیان مصروف اعضاء ہیں ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا دشمنوں کے شر کو ان کی طرف لوٹا دینا خدا بندہ صدقہ محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما خدا بندہ اس جم کے متعلقین مرحومین اور مجلس کا اہتمام کرنے والے افراد کے متعلقین مرحومین کی مغفرت فرما اور جوار معصومین میں جگہ عطا فرما اس مجلس کا اہتمام کرنے والے دوستوں کی توفیقات میں اضافہ فرما جو بچے اس مجلس کے اہتمام میں شریک ہیں ان کو صحت و سلامتی و طول عمر عطا فرما خدا بندہ صدقہ محمد و آل محمد یہ ذکر مقدس جیسے جاری و ساری ہے تا ظہور امام زمان اسی طرح جاری و ساری رہے بے فضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین صلوات بر محمد خدا بند عظیم نے سورہ توبہ آیا 119 میں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو اور صادقین کی معیت میں ہمیشہ رہو ہم نے بیان کیا اس آیت میں 4 چیزیں بیان کی ہیں خدا بند عظیم نے 3 چیزیں صریحاً واضح طور پر اور چوتھی چیز جو ضمناً اس آیت کے ذیل میں بیان کی گئی ہے اس میں ایمان بیان ہوا ہے اس میں تقوی بیان ہوا ہے اس میں صادقین بیان ہوئے ہیں یہ 3 چیزیں واضح ہیں اور چوتھی چیز عصمت صادقین ہے جو ضمناً بیان ہوئی ہے ہم نے عرض کیا کہ عصمت منحصر نہیں ہے انبیاء کے ساتھ قرآن کریم سے ہم نے آیات کو بیان کیا کہ غیر انبیاء معصوم بیان ہوئے ہیں قرآن کریم میں اسی آیت کے ذیل میں ہم نے اعتراف علماء برادران کو ذکر کیا جیسے جناب فخر رازی تفسیر الکبیر میں اسی آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت صادقین کی عصمت پر دلالت کرتی ہے ہم نے آپ کو صدق کے معنی بتائے اور وہ جو خصوصیت ہے جو نکتہ ہے صدق کے معنی میں وہ بیان کیا اور صادقین کی تعیین قرآن سے کی کہ کون سی ہستیاں ہیں جنہیں صادق کہا جاتا ہے چونکہ قرآن کریم میں صادق نبیوں کو کہا گیا ہے کہ بہت سے انبیاء واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا واذکر فی الکتاب اسماعیل صادق الوعد اسماعیل ایک نبی تھے یہ حضرت ابراہیم کے بیٹے نہیں ایک اور حضرت اسماعیل صادق الوعد کے نام سے معروف تھے اور ایک اور جگہ پہ خداوند عظیم نے قرآن کریم میں انبیاء کے علاوہ صدیقین کا تذکرہ کیا ہے جس میں فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا کہ جو اللہ و رسول کی اطاعت کرتا ہے
وہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جن کے اوپر خدا نے انعام کیا ہے، نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں، اور بہترین رفاقت ان لوگوں کی ہے جو حاصل ہوتی ہے۔ خدا نے اس آیت میں نبیین کو ذکر الگ کیا ہے، صالحین کو ذکر الگ کیا ہے، صدیقین کو ذکر الگ کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صدیقین اور صدیق ہونا نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے، ورنہ خدا انبیاء کے علاوہ الگ سے صدیقین کو ذکر نہ کرتا۔ اگرچہ صدیق ہونا ایک ایسا منصب ہے کہ اس نے انبیاء کو بھی ارشاد فرمایا کہ صدیق ہیں، اور بی بی حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو بھی وَأُمُّهُ صدیقہ، حضرت عیسیٰ کی ماں صدیقہ ہے، قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور روایات میں سیدہ طاہرہ سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین کو پیغمبر نے صدیقہ ارشاد فرمایا۔ محمد و آل محمد۔ لہذا صدیق، صادق اور صدیق، ان میں فرق ہے، اور خدا نے جہاں پہ صادق فرمایا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، کہ انبیاء سے قیامت کے دن خداوند عظیم سوال کرے گا ان احکام کی تبلیغ کے حوالے سے جو خدا نے ان کے ذمے لگائے ہیں کہ انہوں نے ان احکام کی تبلیغ کی ہے یا نہیں کی ہے۔ چونکہ جب امتوں کو بھی سوال کے لیے پیش کیا جائے گا، بہت سی امتیں انبیاء کی انکار کر دیں گے کہ خداوند عظیم نے کوئی بشیر و نذیر ہمارے لیے نہیں بھیجا ہے، تو پھر نبیوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے وہ تبلیغ کی یا نہیں، تو نبی شہادت دیں گے کہ ہم نے تبلیغ کی ہے۔ لہذا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ خدا قیامت کے دن صادقین سے ان کے صدق کے بارے میں سوال کرے گا۔ تو انبیاء کو صادقین بھی کہا گیا، انبیاء کو صدیقین بھی کہا گیا، غیر انبیاء کو صادق بھی کہا گیا، صدیق بھی کہا گیا۔ تو لہذا خصوصیت نہیں ہے صادق اور صدیق کا انبیاء کے ساتھ خاص ہونا۔ غیر انبیاء قرآن کریم میں ہستیاں موجود ہیں جنہیں صادق بھی کہا گیا، صدیق بھی کہا گیا، اور غیر انبیاء قرآن کریم میں اور حدیث میں صدیق کہا گیا ان ہستیوں کو جو اس معیار کی تھیں کہ انہیں صدیق کہا جا سکے۔ یہ لقب معمولی لقب نہیں ہے۔ صدیق کا معنی صادق کا جیسے بیان ہو گیا، صدیق کا معنی اگر اہل لغت سے پوچھیں تو انہوں نے فرمایا کہ الصدیق الدائم الصدق، جو ہمیشہ سچ بولنے والا ہو، ہمیشہ اس کا قول اس کے عمل کے مطابق ہو۔ یہ لسان العرب نے ذکر کیا۔ ساتھ ہی ایک اور بات بھی لسان العرب نے ذکر کی، الصدیق من لا يتخالجه شک فی شیء الدائم التصدیق لرسول اللہ ولا يتخالجه شیء من شک، کہ جو دائمی طور پر پیغمبر کی تصدیق کرے اور پیغمبر کے امور میں سے کسی چیز میں کبھی اسے شک نہ ہوا ہو، اسے صدیق۔ یہ اہل لغت نے جناب لسان العرب میں ابن منظور نے صدیق کے معنی ذکر کیا ہے، یعنی دو خصوصیتیں صدیق کے معنی میں پائی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ پاک پیغمبر کی دائمی تصدیق رکھتا ہو، اور دوسرا اس کو پیغمبر کے امور میں سے کسی امر میں کبھی بھی شک نہ ہوا ہو، وہ صدیق ہو سکتا ہے۔ اب قرآن کریم میں
صدیقین جو کہا گیا وہ ہستیاں غیر انبیاء ہیں۔ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا الصدیقون ثلاثۃ، صدیق غیر انبیاء تین ہستیاں ہیں۔ ایک ارشاد فرمایا حبیب ابن موسیٰ النجار مومن و آل یاسین، آل یاسین کا مومن حبیب نجار وہ صدیق ہے۔ دوسرا مومن و آل فرعون، وہ جو آل فرعون میں سے حزقیل ان کا نام تھا، مومن آل فرعون جنہیں شہید کیا گیا، دونوں یہ صدیق شہید ہو گئے، وہ صدیق ہیں۔ اور تیسرا علی ابن ابی طالب وہو افضلہم، اور تیسرا صدیق علی ہے اور وہ ان دونوں سے افضل ہے صداقت میں۔ اور حدیثیں بہت صحیح ہیں۔ ترمذی نے اپنی سنن میں اس حدیث کو ذکر کیا کہ مولا امیر نے یہ ارشاد فرمایا قال علی رسول اللہ یا علی انت الصدیق الاکبر، رسول نے فرمایا اے علی تو صدیق اکبر ہے۔ اور اگلا ایک جملہ ہے وہ میں ابھی نہیں پڑھوں گا چونکہ اب مجالس میں اتنا تحمل نہیں رہا کہ حدیثوں کو منوان اتنا سنایا جائے جتنا ان کتب میں موجود ہے، باوجود اس کے کہ کتب معتبر ہیں اور ان بڑے بزرگان محدثین نے ان روایات کو ذکر کیا ہے، لیکن ہم وہ جملہ نہیں پڑھتے، ہم احترام کرتے ہیں، لہذا وہ جملہ نہیں کہتے ہیں کہ جو دوسرا جملہ پاک پیغمبر نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا الاستیاب ابن عبد البر، الاصابہ حافظ ابن حجر، البدایہ والنہایہ معجم کبیر طبرانی، تاریخ ابن عساکر، ان کتابوں میں ایک حدیث موجود ہے کہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ علی وہ ہستی ہے اول من آمن بی و اول من یصافحنی یوم القیامہ وہو الصدیق الاکبر وہو فاروق هذه الامہ یفرق بین الحق والباطل، کہ اس امت میں رسول فرماتے ہیں سب سے پہلا ایمان لانے والا مجھ پہ علی ہے، قیامت کے دن سب سے پہلا مجھ سے مصافحہ کرنے والا علی ہے، صدیق اکبر علی ہے، اس امت کا فاروق علی ہے، اس لیے کہ علی وہ ہستی ہے جو یفرق بین الحق والباطل، جو حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ یہ اتنی بڑی بڑی کتابوں میں دونوں منصب مولا علی کے ذکر کیے گئے کہ الصدیق الاکبر و فاروق هذه الامہ، کہ علی صدیق اکبر بھی ہے اور اس امت کے فاروق بھی ہے۔ فاروق کسے کہتے ہیں؟ خود اس حدیث میں ارشاد فرمایا قرآن کریم کے اسماء میں سے ایک اسم گرامی الفرقان بھی ہے، نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، پوری سورہ اسی نام سے سورہ فرقان 19ویں پارے میں خدا نے نازل کیا کہ قرآن کو فرقان کہا ہے۔ اسماء قرآن میں سے یہ وہ نام ہے جو خدا نے قرآن کا ذکر کیا ہے، اور بڑے بڑے علماء جو اس تفسیر میں آتے ہیں اور اس آیت کی تفسیر کو ذکر کرتے ہیں، حتیٰ جناب ابن تیمیہ تک، انہوں نے کہا کہ خدا نے قرآن کو فرقان کیوں کہا؟ اس لیے کہ لِأَنَّهُ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، اس لیے کہ قرآن حق و باطل کے بیچ میں جدائی ڈالنے والا ہے۔ تو اب اس کا مطلب ہے کہ قرآن کے علاوہ اگر کوئی ہستی فاروق بننا چاہے تو اس میں یہ وصف ہونا چاہیے، دونوں خصوصیتیں ہونی چاہیے، ایک تو وہ یہ ہے کہ ہم سطح قرآن ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے قرآن حق و باطل میں فرق کرتا ہے اسی طرح وہ
ماشاءاللہ نام علی بہت زیادہ بلند ہے، اور یہ اتنے لمبے نام لینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نام علی واقعاً بہت بلند ہے۔ خداوند عظیم نے جو نام علی قرار دیا ہے ذات امیر المؤمنین کے لیے، یہ اپنے خاص ایک نام سے مشتق کیا ہے اور علی کے لیے قرار دیا ہے۔ اور حدیث میں وہ جہاد بھی ذکر کی گئی کہ کس وجہ سے مولا علی کا یہ نام خداوند عظیم نے قرار دیا۔ پیغمبر کا، مولا امیر کا، بی بی پاک کا، حسنین شریفین کے سب یہ نام خداوند عظیم نے خود قرار دیے اور خود نام رکھنے والا خداوند ہے۔ یہ ہستیاں باہر کیفس کائنات میں اتنی عظیم تھیں کہ ان کا نام تک خداوند خود قرار دیتا ہے۔ لہذا یہ واقعہ نام مقدس اس طرح سے ہے کہ انسان اس کے سامنے جتنی بھی تعظیم کر سکتا ہے کم ہے ان عظمتوں کے پیش نظر جو علی کی ذات میں پائی جاتی تھی۔ خداوند عظیم نے صدیق قرار دیا، صدیق کے معنی عرض ہو گئے، اور پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا، ان بڑی بڑی کتب میں یہ حدیث موجود ہے، اور جس کو علماء نے حدیث صحیح کہا ہے کہ الصدیق الاکبر علی جو ہے وہ صدیق اکبر ہیں، وفاروق هذه الامہ، اس امت میں اگر کوئی فاروق ہے تو علی ہے، لأنہ صرف اور صرف علی ہے جو یفرق بین الحق والباطل۔ میں نے کل حدیث ذکر کر دی اور اس سے پہلے ایک مجلس میں وہ پہلو بھی ذکر کر دیا کہ پیغمبر نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، یہ دو طرفہ حدیث تھی جو پیغمبر نے ارشاد فرمائی۔ اسی طرح الحق مع علی وعلی مع الحق یدور معہ حیث ما دار علی، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، حق ادھر جاتا ہے جدھر علی جاتے ہیں۔ تو یہاں ثابت ہو گیا کہ اس کائنات میں بعد از پیغمبر اگر کوئی شخص حق کی علامت ہے، اگر کوئی شخص حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے تو صرف اور صرف علی کی ذات تھی۔ لہذا اگر کسی کو حق ہے فاروق هذه الامہ ان حدیثوں کی روشنی میں تو صرف امیر المؤمنین کی ہستی ہے، اور بہت سے القاب ہیں جو مولا علی سے باہر کیف لیے گئے، اور دوسرے بزرگان کو حالانکہ ان کے اپنے فضائل تھے بہت سے، وہ ذکر کرتے بھی ہیں برادران، وہ انہی کو ذکر کر کے اکتفا کر سکتے تھے۔ ایسے القاب جو مولا علی سے لیے گئے وہ ضرورت نہیں تھی لگانے کی، کیوں؟ اس لیے کہ ان بزرگوں نے کبھی اپنے لیے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم میں یہ وصف پایا جاتا ہے۔ ہم کہا کرتے ہیں کہ اگر یہ وصف ان کے لیے ثابت ہے تو کم سے کم اپنا دعویٰ تو ہونا چاہیے، جیسے مولا علی نے کہا، سنن ترمذی وغیرہ میں موجود ہے، انا صدیق الاکبر، میں صدیق اکبر ہوں۔ اگر کوئی ہے تو اسے بھی یہ دعویٰ کرنا چاہیے تھا کہ میں صدیق ہوں، لیکن تاریخ میں ہمیں کہیں نظر نہیں آتا ہے کہ مولا علی کے علاوہ کسی نے یہ دعویٰ کیا ہو میں صدیق ہوں۔ لہذا ثابت ہوتا ہے کہ یہ معنی صرف ذات علی کے لیے ثابت تھے اور پیغمبر کی زبان سے ثابت ہوا، لہذا مولا علی کو یہ منصب حاصل تھا۔ لیکن واضح ہے کہ اگر صرف سچائی کی بات ہو، صدیق بہت زیادہ سچ بولنے والا، بہت زیادہ تصدیق پیغمبر کرنے والا، تو میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ اصحاب میں بڑی بڑی ہستیاں جو بہت سچ بولنے والے تھے، 2 دن یا 1 دن پہلے میں نے حدیث ابو ذر کی طرف اشارہ کیا تھا کہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ ما اقلت الغبرا ما اقلت الخضرا وما اذلت الغبرا علی ذی لہجۃ اصدق من ابی ذر، اس زمین نے کسی شخص کو اپنے اوپر اٹھایا نہیں، اس آسمان نے کسی شخص پہ اپنا سایہ کیا نہیں جو بولنے والا ابو ذر سے زیادہ سچا ہو اس کائنات میں۔ یہ مقام و منزلت حضرت ابو ذر کی تھی، لیکن حضرت ابو ذر کو پیغمبر نے صدیق نہیں فرمایا۔ اصدق ذی لہجہ، سب سے زیادہ سچ بولنے والا، اتنا کہا ہے۔ حضرت ابو ذر کو صدیق
نہیں کہا گیا، لہذا صدیق عام استعمال والا کلمہ نہیں ہے کہ ہر سچ بولنے والے کو صدیق کہا جا سکے۔ صدیق خاص ہستیاں ہیں اس کائنات میں، جیسے حضور کی اس حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ صدیق حبیب ابن موسیٰ النجار مومن و آل یاسین، صدیق حزقیل مومن و آل فرعون، صدیق علی ابن ابی طالب وہو افضلہم، جو سب سے افضل۔ صدیق کم ہستیاں اس کائنات میں، ہر کوئی صدیق نہیں ہو سکتا۔ تو صدیق کے معنی میں اس کا مطلب ہے کوئی ایسی خصوصیت پائی جاتی ہے کہ ہر سچے شخص میں وہ خصوصیت موجود نہیں ہے۔ اگر ہمیں اس خصوصیت کا پتہ چل جائے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کون صدیق بن سکتا ہے اور کون صدیق نہیں بن سکتا۔ صدیق کے اپنے مراتب ہیں، اس اصل معنی کے علاوہ آگے مدارج ہیں، اس لیے تو حضور پاک نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ وہ افضلہم، کہ علی بھی صدیق ہے لیکن ان تمام صدیقوں سے علی افضل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ صدیق کا معنی کیا ہے کہ جو ہر کسی میں نہیں پایا جاتا۔ جناب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، آپ کی ایک کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، وہ اس کتاب میں صدیق کے معنی بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں الصدیق من کانا شبیہا بالانبیاء فی اصل فطرتہ، صدیق وہ ہے جو اپنی اصل فطرت میں انبیاء کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو، وہ صدیق ہوتا ہے۔ یعنی ایمان قبول کرنے کی وجہ سے نہیں، توبہ کرنے کی وجہ سے نہیں کہ کوئی شخص انبیاء کے مشابہ ہو جائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ من کان شبیہا بالانبیاء فی اصل فطرتہ، اپنی فطرت کے لحاظ سے۔ فطرت کا مطلب وہ حقیقی پاکیزگی ہے جس پہ خداوند عظیم انسان کو خلق کرتا ہے۔ سورہ روم میں 30 نمبر آیت میں یہ اکثر آیت پڑھی جاتی ہے جس میں انسان کی فطرت توحیدی کو بیان کیا گیا۔ فقیم وجہک للدین حنیفہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم، کہ تم اپنے آپ کو اس سیدھے رخ پہ قائم رکھو جس فطرت پاک کے خداوند عظیم نے آپ کو خلق کیا ہے۔ یہ وہی فطرت ہے جس پہ انسانوں کو خدا نے خلق کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اور خدا کی جو خلقیت ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی ہے، یعنی وہ فطرت انسان میں باقی رہتی ہے۔ حوادث، تربیت، ماحول وعلی ابویہ، اس کے باپ والدین تربیت کرتے ہیں، یحودانہ ہی وینصرانہ ہی، یہودی بنا دے بچے کو، نصرانی بنا دے بچوں کو، ناسبی بنا دے بچوں کو، والدین تربیت کرتے ہوئے، ورنہ خدا نے انسان کو فطرت توحید کے اوپر خلق کیا ہے۔ تو فطرت یہ چیز ہے جس میں جناب شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ صدیق وہ ہے من کان شبیہا بالانبیاء فی اصل فطرت ہی، یہاں کر ایمان لا کر کے نہیں بلکہ اپنی اصل خلقت میں، اصل فطرت میں جو انبیاء کے مشابہ ہو، وہ شخص صدیق ہوتا ہے۔ اب ہم شاہ ولی اللہ سے کہتے ہیں کہ آپ نے صدیق کا معنی خود فرما دیا کہ جو ایسا ہونا چاہیے کہ فطرت میں نبیوں کے مشابہ ہونا چاہیے۔ تو آئیے بعد از پیغمبر ہم نظر کر لیتے ہیں کہ جو موجود تھے بعد از پیغمبر، ان میں سے کون سی ہستی انبیاء کے مشابہ تھی۔ ہم صرف اسی کو صدیق کہیں گے جو انبیاء کے مشابہ ہو۔ تو پیغمبر نے خود فرما دیا من اراد ان ینظر الی آدم فی علمہ، جو آدم کو اس کے علم میں دیکھنا چاہے، جو نوح کو اس کے علم میں دیکھنا چاہے، جو ابراہیم کو اس کے فہم میں دیکھنا چاہے، جو موسیٰ کو اس کی حیبت میں دیکھنا چاہے، جو عیسیٰ کو اس کے زہد میں دیکھنا چاہے، جو مجھ محمد کو میرے کمال میں دیکھنا چاہے، وَلْيَنظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ، وہ علی کو دیکھے، سارے انبیاء کے کمال نظر آ جائیں گے۔ آپ نے چونکہ خود فرمایا من کان شبیہا بالانبیاء فی اصل فطرتہ ہی، اور واقعا اصحاب پیغمبر میں علی وہ واحد ہستی ہے جو اپنی
اس فطرت الہی پہ ہمیشہ باقی رہی۔ یہ دو ہستیاں اس وقت پاک پیغمبر اور علی وہ واحد ہستیاں ہیں جنہوں نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا تھا، اور مولا علی کو کرم اللہ وجہہ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ لم یسجد لصنم قط، کہ علی کا وہ مکرم چہرہ ہے کہ جو کبھی کس بت کے سامنے نہیں جھکا تھا۔ لہذا اگر کوئی اپنی اصلی فطرت پہ باقی تھا تو وہ صرف علی ابن ابی طالب تھے اور کوئی نہیں تھے۔ پیغمبر اکرم نے کنز العمال میں جناب متقی ہندی نے حدیث کو نقل کیا ہے، پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ یوم القیامت لیس راکب غیرنا ونحن اربعۃ، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن سواریوں پہ سوار صرف 4 افراد ہم ہوں گے۔ پیغمبر فرماتے قیامت کا دن ہوگا، کوئی سوار نہیں ہوگا، 4 ہستیاں پیغمبر فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَرْبَعَةٌ، ہم 4 سوار ہوں گے اور ہمارے علاوہ کوئی سوار نہیں ہوگا۔ ایک اور مرحلہ ہے کہ جہاں پہ سیدہ طاہرہ دختر پیغمبر سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین محشر میں داخل ہوں گی اور وہ بھی سواری پہ سوار ہوں گی، لیکن وہ ایک الگ منظر ہے، اس کو پاک پیغمبر نے ساتھ ذکر نہیں کیا، الگ سے ذکر کیا ہے۔ بعض دفعہ ایک چیز کی اہمیت ہوتی ہے اس کو الگ بیان کیا جاتا، مثلا امام جعفر صادق علیہ السلام ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کل عین باقیۃ یوم القیامہ الا ثلاثۃ، قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی سوائے 3 آنکھوں کے، عین ساحرت فی سبیل اللہ، وہ آنکھ جو راہ خدا میں جاگتی رہی ہوگی، قیامت کے دن گریہ نہیں کرے گی، عین غزت عن محارم اللہ، دوسری وہ آنکھ جو بند کی گئی خدا کے محرمات سے، خدا نے جن چیزوں کو دیکھنا حرام کیا، انسان ان چیزوں سے اپنی آنکھوں کو بند کر لے۔ غض کا مطلب واقعاً بند کرنا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے چشم پوشی، ادھر نہ دیکھنا جو خدا کے اوپر، خدا نے آپ کے اوپر حرام کیا۔ یہ نظریں سہمون من سہام ابلیس، ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ گناہ دل میں جو راستہ پاتا ہے نظر کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ خوف خدا کیا کریں جس وقت نامحرم خاتون آپ کے سامنے سے گزرتی ہے، شریف اور غیرت مند انسان کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو جھکا لے جب نامحرم جا رہی ہے۔ یہ دیندار ہونے کا تقاضا نہیں ہے، یہ غیرت مند ہونے کا تقاضا ہے۔ جس شخص کی نظریں پیچھے جاتی ہیں کسی خاتون کے، وہ شخص بے غیرت ہے، حدیث کی لفظ ہے، وہ بے غیرت شخص ہے۔ جس کے اندر ذرہ برابر بھی غیرت پائی جاتی ہے وہ اپنی نظروں کو خواتین سے جھکا کے رکھتے ہیں۔ خداوند عظیم نے حضرت موسیٰ کی مثال قرآن کریم میں ذکر دی کہ حضرت موسیٰ جب پہنچے مدین شہر پر اور وہ 2 بچیاں جو پانی بھرنے کے لیے آئی تھی ان کا کام کر دیا، پانی ان کے جانوروں کو پلایا، وہ واپس چلی گئی۔ اس بچی نے جا کر کے اپنے باپ کو حضرت شعیب کو کہا کہ اس مسافر نے آج ہم اس لیے جلدی آ گئے کہ ہمارا یہ کام کر دیا، ورنہ لوگ چلے جاتے، سب سے آخر جب کنواں خالی ہو جاتا تھا ہم پانی پلا پاتی تھی۔ بڑا اچھا نیک انسان تھا۔ حضرت شعیب نے کہا کہ جاؤ بلا کے لو، چونکہ 2 ہی بیٹیاں تھی اور کوئی اولاد تھی، لہذا بڑی بیٹی کو بھیجا، یا تستمشی علی استحیاء، یہ اس بچی کے آنے کا ذکر کیا جو ہماری بچیوں کے لیے ایک درس ہے کہ بچی جب اپنے گھر سے نکلتی ہے تو اسے پورے حیا کے ساتھ جانا چاہیے۔ آ کر کے جب حضرت عیسیٰ سے کہا کہ میرا بابا آپ کو بلا رہا ہے تاکہ آپ کو اس کام کی اجرت دی جا سکے جو آپ نے ہمارا کیا ہے،
ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے گھر کا راستہ تو نہیں دیکھا ہوا، لیکن میں یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا ہوں کہ آپ میرے آگے چلے اور میں آپ کے پیچھے چلوں اور میری نظر مسلسل آپ پہ پڑتی رہے۔ لہذا فرمایا میں آگے چلوں گا، آپ میرے پیچھے چلنا اور مجھے راستہ بتا دی جانا۔ یہ ایک دیندار غیرت مند انسان کو درس دیا ہے خداوند عظیم نے کہ آپ کا غیر محرم خاتون کے ساتھ ارتباط کیسے ہونا چاہیے، گفتگو کیسے ہونی چاہیے دونوں کی، وہ بھی نظریں جھکا کے بات کرے اور وہ بھی حیا کے ساتھ پوری مجبور ہے تو بات کرے، اور اس کا بھی وظیفہ ہے کہ یہ بھی نظریں جھکا کے بات کرے۔ لہذا فرماتے ہیں ہر آنکھ روئے گی، دوسری وہ آنکھ کہ غضت عن محارم اللہ، جو خدا نے حرام کیا اس پہ نہ پڑی، چشم پوشی کی، اور تیسرا عین بکت من خشیت اللہ، اور تیسری وہ آنکھ ہے جو خوف خدا سے گریہ کرتی ہے۔ خداوند عظیم قیامت کے دن اس آنکھ کو رونے نہیں دے گا۔ جو آنکھ خوف خدا سے رات کی تاریکی میں زیادہ احتمال ہے کہ انسان کا دل نرم پڑ جائے، خضوع و خشوع پیدا ہو جائے بارگاہ خدا میں، جب آپ رات کو بیٹھیں خدا سے مناجات کے لیے، اس کے حضور میں عرض ادب کرنے کے لیے، مناجات جو معصومین نے ہمیں تعلیم دی ہے ان میں سے کوئی ایک جملہ بھی محضر خدا میں عرض کرے، اگر وہ جملہ نہیں کہہ سکتے اپنی زبان میں زبان سے کہیں۔ میں نے یہ روایت پڑھی تھی 2 دن پہلے کہ پیغمبر نے خداوند عظیم نے پیغمبر پاک حضرت عیسیٰ سے ارشاد فرمایا، عیسیٰ جب میرے سامنے بیٹھتے ہو لا تکن کل میت، میرے سامنے بیٹھو تو میت کی مانند مت بیٹھو، میرے ساتھ گفتگو بھی کرو، اعضاء کے ذریعے سے ثابت بھی کرو کہ تم میرے سامنے خوشامد کر رہے ہو، مجھ سے طلب حاجت کر رہے ہو۔ بندہ خدا کو سامنے اس طرح سے بیٹھنا چاہیے، اپنی زبان میں بالکل جیسے انسان بغیر تکلف ہو کر کسی سے بات کرتا ہے، خدا کو اس طرح سے سمجھے۔ خدا اور آپ کے بیچ میں کوئی راز نہیں ہے، دنیا کے ہر شخص کے ساتھ آپ کا راز ہو سکتا ہے لیکن خدا کے ساتھ کوئی راز نہیں ہے۔ جو آپ خلوت میں گناہ کرتے ہیں خداوند اسے جانتا ہے، لہذا ارشاد فرمایا عیسیٰ کو اذکرنی فی خلوات، عیسیٰ اپنی خلوتوں میں مجھے یاد رکھا کرو، جب یاد رکھو گے تو گناہ نہیں کرو گے۔ اس کو عرض کرے جب اس کے حضور میں بیٹھتے، خدا بندہ میں تیرا گناہ گار ہوں، بہت گناہ کیا، مارے اللہ تو نے فلاں چیز سے روکا میں نے وہ کیا، خدا بندہ تو نے فلاں چیز منع کی میں نے ارتکاب کی، خدا بندہ تو نے اطاعت کا حکم دیا میں نے تیرا عصیان کی۔ یہ بیان کرے خدا پسند کرتا ہے۔ جیسے جیسے آپ گناہ گنتے جائیں گے خدا بندی معاف کرتا جائے گا، اس لیے کہ وہ اپنے بندے کو اس طرح دیکھنا چاہتا ہے کہ میری بارگاہ میں آ کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، اعتراف کرتے ہوئے کوشش کرے آپ کی آنکھوں سے ایک آنسو بہ جائے۔ یہ آنسو سمندروں کو بجھا دیتا ہے جہنم کی آگ کی، اتنا زیادہ ایک آنسو نہیں بہ سکتا۔ شکل بنائے، آواز بنائے اس طرح جیسے آپ بہت پشیمان ہیں، آپ بہت غمگین ہیں، محضر خدا میں توبہ کر رہے ہیں۔ یہ جملہ ہے دعائے کمیل کا، یا سر یا رضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، وہ جلدی راضی ہونے والے اسے معاف کر دے جس کے پاس سوائے دعا کے اور کچھ نہیں۔ ہم یہ دعا جو اس نے ہمیں حکم دیا اس کی بارگاہ میں عرض کریں، وہ معاف کرے، اس یقین کے ساتھ عرض کریں وہ معاف کر دے۔ اس روایت میں یہ بھی چھٹے امام سے معصوم نے 3 چیزوں ذکر کی کہ ہر آنکھ رونے والی ہے سوائے 3 آنکھوں کی، لیکن یہی معصوم ایک حدیث میں مستقل طور پر فرماتے ہیں کل عین باقیۃ یوم القیامہ الا عین بکت علی الحسین علیہ السلام، قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی سوائے اس آنکھ کے جو حسین پہ روئی گئے، وہ قیامت کے دن نہیں روئے گی۔ آپ نے دیکھا وہی معصوم جس نے ان 3 آنکھوں کا بیان کیا، وہی معصوم الگ سے اس آنکھ کو بیان کر رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ اس اہمیت کا پتہ چلے کہ حسین پہ گریہ کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ بے عین
اعمال میں نقل کی گئی۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم 4 افراد سوار ہوں گے، لیس راکب غیرنا یوم القیامہ، ہم 4 کے علاوہ کوئی اور سوار نہیں ہے۔ جو پیغمبر یہی فرما رہا ہے، اسی پیغمبر نے فرمایا ہے کہ میری بیٹی کیسے محشر میں وارد ہوگی۔ جس وقت سیدہ سلام اللہ علیہا کو قبر سے اٹھانے کے لیے تیاری کی جائے گی تو جبرائیل کو، میکائیل کو، اسرافیل کو قبر سیدہ پہ بھیجا جائے گا۔ 7 گنبد نور قبر زہرا پہ نصب کیے جائیں گے۔ جناب لوکائیل، وہ مقدس فرشتہ خداوند، جنت کی سواری ناقہ لے کر کے سیدہ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ جناب میکائیل جنت کا لباس لے کر حاضر ہوگا، اور پوران جنت کے ساتھ حضرت مریم آئیں گی، حضرت حوا آئیں گی، حضرت خدیجہ تشریف لائیں گی پوران جنت کے ساتھ، اور 70 ہزار حوریں ان ہستیوں کے ہمراہ ہوں گی۔ سیدہ کو سوار کیا جائے گا، اس طرح سے سواری سیدہ محشر میں وارد ہو۔ لہذا پیغمبر نے فرمایا اس مرحلہ میں ہم 4 سوار ہیں، لیسا راکب غیرنا، قیامت کے دن ہمارے علاوہ کوئی اور سوار نہیں ہوگا۔ سوال کیا گیا ومن ہم یا رسول اللہ، وہ 4 ہستیاں جو قیامت کے دن سوار ہوں گی کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا انا راکب علی البراق، سب سے پہلا میں سوار ہوں جو براق پہ سوار ہوگا۔ اس کے بعد اخی صالح، نبی خدا صالح ہے، راکب علی ناقۃ حلتی اوکرت، وہ اپنی اس اونٹنی پہ سوار ہوں گے جس کی کانچیں کاٹی گئی تھی۔ اس کے بعد امی حمزہ راکب علی ناقتی الازبا، میرا چچا حمزہ شہید احد سوار ہوگا میری ازبا ناقہ کے اوپر۔ اور ثم اخی علی ابن ابی طالب راکب علی ناقۃ من نوق الجنہ، میرا بھائی علی جنت کی سواریوں میں سے ایک ناقہ کے اوپر سوار ہوگا۔ وَبِيَدِهِ لواء الحمد، اور میرے بھائی علی کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا۔ علی یہ کہہ رہا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب صفوں کے بیچ میں گزرے گے یقول الآدمیون ھذا ملک مقرب اور نبی مرسل، یا حامل عرش، یہ جو ہستی جا رہی ہے کوئی ملک مقرب ہے یا نبی مرسل ہے یا حامل عرش ہے۔ فَيُنَادِ مُنَادٍ مِّن بُطْنَانِ الْعَرْشِ، تو عرش کے اندر سے آواز آئے گی، نہ یہ ملک مقرب ہے، نہ یہ نبی مرسل ہے، نہ یہ حامل عرش ہے، بل الصدیق الاکبر، بلکہ صدیق اکبر علی ابن ابی طالب ہے۔ لہذا معلوم ہو گیا کہ صادقین آل محمد وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں کہ جن کے علاوہ کوئی اور صادقین نہیں ہو سکتا۔ وجہ بھی کل کی مجلس میں بیان ہو گئی، ورنہ خالی سچ بولنے والے اگر صادق مراد ہوتے تو پھر امت کو اور سارے انسانوں کو یہ حکم نہ دیا جاتا کونوا مع الصادقین۔ چونکہ ساری امت اس طرح سے ہے کہ اکثر سچ بولتے ہیں، کم کبھی جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم نے کل بیان کیا کہ صادقین صرف اور صرف وہ ہستیاں ہیں جن کو خداوند عظیم نے پیغمبر کو حکم دیا تھا مباہلہ میں لے جائیں، اور ان کی آل اولاد میں سے وہ اوصیاء جو قیامت تک کے لیے تشریف لانے والے ہیں، اور وہ آخری ہستی اسی سلسلہ صادقین کی کڑی اس وقت دنیا میں پردہ غیب میں موجود ہے۔ یہ انسانیت کے لیے سعادت ہے، زمین کی خوشبختی ہے کہ ان صفات کے حاملین صادقین میں سے ایک ہستی
اسی زمین پر تشریف فرما ہے، ہم نہ پہنچ سکے یہ الگ بات ہے۔ اس دور میں کتنے بزرگان تھے، کتنے بڑے بڑے لوگ تھے جو حضور پیغمبر میں نہیں پہنچ سکے۔ پیغمبر تو موجود تھے لیکن وہ اس طرح نہیں جیسے افراد بھی حضور پیغمبر میں نہیں پہنچ سکے، زیارت پیغمبر نہیں کر سکے۔ لہذا صادق کا موجود ہونا سعادت ہے، ہر شخص کا ملنا یہ ضروری نہیں ہے کہ اس صادق سے ہر شخص ملاقات کر سکے، یہ ضروری نہیں ہے۔ صادق کا اس زمین پر موجود ہونا ضروری ہے۔ ایک جملہ کہوں تاکہ آج کی مناسبت سے تھوڑی سی گفتگو کر سکوں۔ ایک جملہ امام زمانہ روحی لہ الفدا صلوات بر محمد والے حدیث ہے، سید الشہداء ارشاد فرماتے ہیں کہ منا اسنا عشرہ مہدیہ اولہم امیر المؤمنین وآخرہم التاسع من ولدی القائم بالامر، کہ ہم 12 مہدی ہیں اور پہلا مہدی ہم میں سے امیر المؤمنین ہے اور آخری مہدی ہم میں سے میری اولاد میں سے نامہ امام ہے جو امر امامت کے ساتھ قیام کرنے والا ہے۔ فرق کیا ہوا؟ ہم بھی مہدی وہ بھی مہدی۔ فرمایا فرق یہ ہے یحیی اللہ بہ الارض بعد موتہا، اس کے ذریعے سے خداوند عظیم اس زمین کو زندگی عطا کرے گا، بعد اس کے کہ زمین مر چکی ہوگی خدا اس کے ذریعے سے اس زمین کو زندہ کرے گا، ایک بات۔ اور دوسری بات وَيُظْهِرُ بِالْحَقِّ بِهِ دِينَ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اس کے ذریعے سے خداوند عظیم اس دین حق کو تمام دینوں پہ غلبہ عطا کرے گا، باوجود اس کے کہ مشرک ایسا نہیں چاہیں گے۔ یہ دو باتیں ہیں جو امام زمانہ آ کر کے انجام دینے والے، آج تک یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ ہم قرآن کی روح سے امام زمانہ کے حوالے سے معرفت امام زمان بیان کریں گے تاکہ ہمارے ذہن حضرت کے طرف پوری طرح متوجہ رہیں اور ہم امام زمانہ سے زندگی کے کسی لحظے میں بھی غافل نہ ہو۔ لیکن آج جس ہستی کی شہادت پڑھنی ہے وہ ہستی باوجود اس کے کہ امام نہیں تھے لیکن عصمت کے سارے تقاضے موجود تھے اور امامت کے کمالات پائے جاتے تھے اس ہستی میں۔ کم ہے کہ امام اس ہستی پہ سلام کرتے ہیں، وہ اتنے بزرگوار اور علی جس کے ہاتھوں کے بوسے تھے، کیونکہ جس وقت ولادت ہوئی نا حضرت عباس کی اور ماں نے لا کر عباس دست علی میں دی تو مولا علی نے پیار کیا، نام رکھا اور اس کے بعد کپڑا جو حضرت عباس کے ہاتھوں پہ تھا اسے الٹا اور عباس کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر گریا کرنے لگا۔ ماں نے جب یہ دیکھا کہ میرے بیٹے کے ہاتھ تو ٹھیک ہے، پھر مولا کائنات میرے بیٹے کے ہاتھوں کو دیکھ کر گریہ کیوں کرتے؟ ماں نے سوال کیا مولا میرے عباس کے ہاتھوں میں کوئی نقص ہے؟ آپ ہاتھوں کو دیکھ کے چومتے بھی ہیں اور گریہ بھی کرتے ہیں۔ کہا نہیں ام البنین، عباس کے ہاتھ ابھی تو سالم ہے، یہی میرا عباس ہوگا۔ عاشور کے دن اس عباس کے
حسین کی حمایت میں یہ بازو قلم ہو جائے. گریا کرتے تھے جب بھی مولا عباس کو دیکھتے تھے نا اس طرح سے. ایک دن مسجد میں تشریف فرما تھے, اصحاب بھی بیٹھے تھے. ایک شخص دروازے سے داخل ہوا, اس نے عرض کیا, ایک صندوق آپ کے سامنے رکھا, عرض کیا مولا یہ آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں. حضرت نے فرمایا اسے کھولو. جب صندوق سے کھولا اس کے اندر تلوار تھی بڑی خوبصورت. اسی اسنا میں دروازہ مسجد سے عباس داخل ہوئے. مولا عباس تلوار کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے. مولا نے ارشاد فرمایا عباس اتحبو ھذا السارب, یہ تلوار آپ کو پسند ہے؟ کہا جی بابا مجھے یہ پسند ہے. عباس میرے قریب ہو. عباس قریب آئے, تلوار عباس کی گردن پہ حمائل کی مولا ہو. جب تلوار حمائل کر دی نا عباس کو دیکھ کر کے علی گریا کرنے لگا. جو کو معلوم گریا کرنے لگے. اصحاب نے سوال کیا کہ مولا آپ یہ تلوار عباس کو دیکھ کے روتے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے وہ عاشور کا منظر یاد آ گیا, یہی تلوار میرے عباس کے ہاتھ میں ہوگی. میرے حسین کا دفاع کرتے ہوئے پہلے ایک بازو قلم ہوگا میرے عباس کا, پھر دوسرا بازو کٹ جائے گا میرے عباس کا. یبلی بلا حسنان, عباس اس طرح سے قربانی دے گا کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے. عباس کو ہنستی. عباس کو اس سے بڑا فخر اور کیا ہوگا کہ 3 معصوموں نے عباس کی مسلسل تربیت کی. سب سے پہلے مولا امیر المؤمنین 26 ہجری کو عباس اس دنیا میں تشریف لے آئے. 40 ہجری کو مولا تشریف لے. 14 سال عباس کی تربیت خود علی نے کی, اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں بڑے بھائی مولا عباس پہ مسلسل توجہ رکھتے, کیونکہ چھوٹا بھائی تھا اور پھر ادب اتنا زیادہ تھا کہ کبھی عباس نے اپنے بھائیوں کو بھائی نہیں کہا. یہ پاکیزہ ماں کا اثر ہے کہ جس سے شادی ہوئی نا علی کی, اور وہ حاضر ہوئی در علی پر, تو سب سے پہلے مولا علی نے کہا فاطمہ کے لابیا مجھ سے کچھ مانگو نا. آپ نے عرض کیا کہ مولا صرف ایک سوال کرتی ہوں, مجھے فاطمہ نہ کہنا مولا, اس لیے کہ شہزادے جب سنے گے نا اپنی ماں کا نام, شہزادوں کو اپنی ماں یاد آ جائے گی مولا, اور درد ہوگا شہزادوں کو. پہلے دن سے مولا نے ام البنین نام رکھ دیا. دوسرا جس دن آئی نا مولا کے گھر میں, اس دن حسنین شریفین دونوں مریض تھے, دونوں کو بخار تھا. اس طرح سے خدمت کی شہزادوں کی جیسے ایک کنیز خدمت کیا کرتی. ماں اتنی با ادب تھی. عباس جب بولنے کے ہوئے نا لائق تو مسلسل عباس کو درس دیا, عباس بیٹا تو ہے میرا بیٹا اور میں ہوں کنیز. وہ دونوں ہیں دختر رسول کے بیٹے, وہ ہے سردار. عباس آپ نے کبھی بھی بھائی نہیں کہنا, لہذا پوری زندگی عباس سیدی مولائی, جب بھی بولا کہا سیدی مولائی, او میرے سردار, او میرے مولا. جب مولا امیر کی ضربت لگ گئی نا, شہادت کا وقت قریب آیا, مولا علی سب بچوں کو امام حسن کو نصیحتیں کر رہے, حسن بیٹا تو ان سب کا سربراہ ہے.
حسن بیٹا تو نے سب کو سنبھالنا ہے. وصیتیں کرتے کرتے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آگے بڑھی. کہا بابا میرے لیے ایک بھائی کو معین کر دے جو صرف میرا محافظ ہو. مولا نے ارشاد فرمایا بیٹی زینب یہ سارے بھائی سامنے موجود ہیں, حسن و حسین موجود ہیں, جس کو چاہو اختیار کر لو. کہا نہیں بابا حسن و حسین تو میرے سردار ہیں, ان کے قدموں میں میں اپنی آنکھیں بچھاؤں گی. تو پھر بیٹی آپ دوسرے بھائیوں میں سے کسی انتخاب کر لو. سیدہ نظر کرتی کرتی نظر رکی عباس کے اوپر. کہا بابا عباس کو میرے لیے معین کر دے. مولا علی نے عباس کو قریب بلایا. دست زینب حالانکہ بڑی بہن تھی, دست زینب عباس کے ہاتھ میں دیا. کہا عباس بیٹا ہذہ ودیعتی, زینب میری امانت ہے, اس کا خیال کرنا. عباس نے عرض کیا بابا عباس اپنی جان سے بڑھ کر کے اپنی بہنوں کی حفاظت کا فریضہ انجام دے گا. یہی وجہ ہے کہ جس دن مدینہ سے چلی تھی نہ دختر علی, عباس نے کس طرح سے سوار کروایا تھا آپ سن چکے ہیں کہ جس وقت دختر علی خیمہ گھروں سے نکلی نہ دروازے سے, عباس جا کر اونٹ کے پاس زمین پہ بیٹھ گئے. دختر علی نے اپنے قدم رکھے عباس کے زانوں پہ اور سوار ہوئی. کربلا میں جب تک عباس زندہ تھے بی بی مسلسل بیویوں سے کہتی تھی تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں, میرا عباس موجود ہے. اجرکم علی اللہ. ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب حسین اکیلے بچ گئے اور عباس باقی. عباس سر جھکا کر کے اپنے مولا کے سامنے کھڑے ہوئے. عرض کیا سیدی مولائی حل من رخصت, مولا مجھے اجازت ہے. جب یہ کہا نا عباس نے, حسین نے سر اٹھا کر کے کہا انت صاحب اللوائی, عباس تو میرا علمدار ہے, تو چلا جائے گا میرا ختم ہو جائے گا لشکر اور حسین اکیلا رہ جائے گا. جب یہ کہا نا تو عباس نے عرض کیا مولا میں اکیلا بچ گیا ہوں, وہ لشکر باقی نہیں رہا, میں جس کا علمدار ہوں. مولا مجھے اجازت دے. صبح سے اب تک اپنے عزیزوں کے لاشیں اٹھاتا رہا. مولا نے فرمایا عباس یہ خیام سے آوازیں سن رہے ہیں, آتش آتش بچے کس طرح سے رو رہے ہیں. عباس کوشش کرو پانی کا اگر بندوبست ہو سکے ان بچوں کے لیے. عباس آئے خیام میں تیاری کی, علم لیا. بی بی سکینہ سے فرمایا بیٹی سکینہ مجھے مشق دو. جب یہ جملہ سکینہ نے سنا نا تو دوڑ کے سکینہ نے مشق اٹھا کر کے دی اور بچوں سے کہا اب مطمئن ہو جاؤ, اس لیے کہ اب میرا چچا عباس پانی لینے جا رہا ہے. اجرکم علی اللہ. عباس آئے, مولا کو سلام عرض کیا, عباس چلے. علی کے شیر نے جا کر کے جنگ شروع کی. اس طرح سے جنگ کی عباس نے کہ فوجوں کو فرات سے دور بھگا دیا. فرات شریعہ فرات خالی ہو گئے. مولا عباس پہنچے, دریائے فرات میں گھوڑا اتارا, مشق کو پانی سے بھرا, دائیں کندھے پہ رکھا. اس وقت پانی کو اپنے چلو میں لیا. ایک مرتبہ نگاہ کی لشکر شام کی طرف اور پانی کو اپنے ہاتھ سے گرا دیا. ہم نے دیکھا نا عباس, عباس پانی پی سکتا تھا. ہائے رے وفائے عباس, وہ پانی بھی ہاتھوں سے گرا دیا. علی کا لال جیسا پیاسا داخل ہوا تھا ویسا پیاسا باہر نکلا.
سبحان اللہ. عمر ابن سعد نے یہ اعلان کر دیا کہ سپاہیوں پانی کا ایک قطرہ بھی خیام حسین تک نہ پہنچنے دینا. یہ اعلان ہوا اور سپاہیوں نے گھوڑا عباس کو گھیرے میں لے لیا. اب کوئی تیر مار رہا تھا, کوئی نیزہ مارنا چاہتا تھا, کوئی تلوار مارنا چاہتا تھا. ہرمل نے کربلا میں یہ دو طرح کے تیر مارا کرتا تھا. ایک نوکدار تیر ہوتا تھا, یہ جہاں پہ لگتا تھا چھید ڈالتا تھا. دوسرا ہرمل کا ایک 3 بھالوں والا تیر ہوتا تھا, ایک بھال اوپر, ایک اس کے نیچے اور ایک اس کے نیچے ہوتی تھی. یہ اونٹ کو اگر مارتا تھا اونٹ گر جاتا تھا. ہرمل نے یہ 4 تیر چلائے تھے کربلا میں. پہلا تیر ہرمل نے شہید حسن کو مارا تھا. دوسرا تیر ہرمل نے علی اصغر کے گلے کو مارا تھا. تیسرا تیر ہرمل نے عباس کی آنکھ میں مارا تھا. چوتھا تیر سینہ حسین پہ مارا تھا. اب جب ایک تیر لگا عباس کی آنکھ میں, ایک لائن نے چھپ کے وار کیا عباس کے دائیں بازو کو. بازو گرم ہوا, عباس نے مشک کو بائیں بازو پہ لیا. کہا تم نے میرا دایاں بازو کاٹا ہے, میں اپنے دین کا دفاع بائیں بازو سے کرتے رہوں گا. چھپ کر وار کیا گیا, بایاں بازو کٹا. عباس نے اپنے آپ کو مشک پہ جھکا دیا تاکہ پانی کو کچھ نہ ہو. کوئی تیر و تلوار لگتا ہے تو جس میں عباس پہ لگے. ایک مرتبہ ایک تیر آیا, مشک کو لگا, مشک میں چھید ہوا, پانی بہ گیا. عباس متردد ہو گیا, خیموں کو واپس جاؤ یا فرات کی طرف لوٹ جاؤ. عباس چپے ہوئے تھے, کسی نے گرز مارا, سر عباس پہ لگا. عباس دین سے زمین پہ آئے. عباس دی اخی ادرک خاکا اور بھیا حسین, عباس کی مدد کو آئیے. اجرکم علی اللہ. چند جملے, اذان میں بھی وقت باقی ہے. سید قزوینی بیان کرتے ہیں, سید کاظم قزوینی, ان کے والد کو یہ خواب آیا. سیدہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ تم میرے بیٹے کی شہادت کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ عرض کیا بی بی مولا حسین کی شہادت آج بھی پڑھی. فرمایا نہیں, میں اپنے بیٹے عباس کی بات کر رہی ہوں. عرض کیا میں نے آج شہادت عباس پڑھی ہے. فرمایا لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے ہو؟ جب کوئی سوار زین سے زمین پہ آتا ہے تو بازو پہ آتا ہے, اور میرے عباس کے بازو کٹ گئے تھے. اور کیسے آیا میرا عباس زمین پہ؟ سینے کے تیر پشت عباس سے خارج ہو گئے. حسین نے جب آواز سنی, ایک مرتبہ کھڑے ہوئے, جھک گئے, اور آج ان کا سر ظاہری. عباس میری کمر ٹوٹ گئی. اے حسین, جہاں پہ عباس زمین پہ تشریف فرما تھے, حسین نے سر عباس کو گود میں لیا. عباس نے گریہ شروع کیا, مولا میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. ایک آنکھ میں تیر ہے, ایک میں خون ہے. مولا میرے بازو نہیں ہے. حسین نے جو حالت عباس کی دیکھی تھی, بازو کٹے ہوئے تھے, پیشانی زخمی تھا, آنکھ میں تیر تھا. حسین نے اٹھانا چاہا. عباس نے عرض کیا, بھیا میری لاش کو مقتل میں نہ لے جانا,